اس کے ہاتھ سے بنی ہوئی چائے میں الگ سا جادو تھا۔ میں جب چائے پیتی تبھی عجیب سا نشہ چڑھ جاتا، کسی قسم کی نہ ہی پریشانی رہتی اور نہ ہی کوئی فکر۔ یہ کہانی سچی ہے، البتہ کہانی میں بتائے گئے نام فرضی ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ میرا نام سمینہ ہے۔ میری شادی میرے سب سے بڑے ماموں کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ ماموں کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا۔ ماموں ایک روبدار پروقار شخصیت کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ شفقت سے بھرپور صحیح معنوں میں سسڑ نہیں بلکہ میرے والد ثابت ہوئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ماموں جب بھی ہمارے گھر آتے تھے، خاص طور پر میری والدہ کو جب عیدی دینے آتے، تب وہ ہم سب بہن بھائیوں کے لیے بہت ساری بیکری کی چیزیں لاتے تھے۔ چونکہ میں اپنی بہنوں سے بڑی تھی، شاید اس لیے مجھے بڑی سمجھ کر ساری بیکری کی چیزوں سے بھرا ہوا شاپر تھما دیتے تھے۔ ایسا وہ ہر بار کرتے تھے۔ میری چھوٹی بہنیں اور میرے دو بڑے بھائی، وہ ہمیشہ مجھے چھیڑتے، یہ کہتے ہوئے ماموں تمہیں اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اور ہمیں صرف اپنی بہن کے بچے، اسی وجہ سے تو وہ تمہیں ساری چیزیں دے دیتے ہیں۔ جبکہ میں ماموں کی توقعات کے مطابق سب چیزیں نہایت انصاف سے سب بہن بھائیوں میں بانٹ دیتی تھی۔ شاید ان کی مذاق مذاق میں کہی ہوئی باتیں سچی تھیں، کیونکہ ماموں نے میرے بچپن سے ہی سوچ رکھا تھا کہ وہ مجھے ہی اپنے گھر کی بہو بنائیں گے۔ پیار تو وہ سبھی بچوں سے کرتے تھے، یہ الگ بات تھی، ترجیح مجھے دیتے تھے۔ ظاہری سی بات ہے، انسان کا لگاؤ کسی ایک انسان کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ 10ویں تک تعلیم حاصل کی اور میری شادی ہو گئی، جبکہ ماموں کا بیٹا یعنی میرا شوہر زبیر، اس نے ماموں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی سرکاری ملازمت شروع کر دی۔ ملازمت اچھی تھی اور اس سے ملنے والی سیلری بھی۔ ماموں جو کہ ایک اچھا کاروبار چلاتے تھے اور کافی اثر و رسوخ بھی رکھتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے شادی بہت دھوم دھام سے کی۔ اکلوتا بیٹا تھا، شادی میں کوئی کسر نہ چھوڑ رکھی تھی۔ مجھے دیکھ دیکھ کر سبھی میری قسمت پر رشک کرنے لگے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے رشتہ داروں میں بھی کئی لوگ حسد بھی کر رہے تھے۔ ظاہری سی بات ہے، اگر اکلوتا لڑکا ہو اور پھر وہ بھی امیر گھرانے سے خاندان میں، کسی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی اس کو دے۔ لیکن میں وہ خوش قسمت تھی جس کی قسمت میں زبیر سے شادی ہونا لکھا تھا۔ مگر خوش قسمتی ہو یا بد قسمتی، ہمیں ہر حال میں اپنی قسمت پر راضی رہنا چاہیے۔ شادی کے بعد اللہ نے بہت جلد ہماری سن لی۔ 1 سال بعد بیٹی ہوئی اور پھر اس کے 2 سال بعد اللہ نے پھر ایک اور بیٹی سے نوازا، جبکہ اس بار ماموں اور مومانی کے دل میں یہ حسرت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی کہ اس بار انہیں پوتا چاہیے تھا۔ مگر انہوں نے مجھے اس حوالے سے براہ راست تو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن ان کی باتوں سے میں جان چکی تھی، یہ تو اللہ کی دین ہے، انسان کا اس میں کیا اختیار ہے۔ اور ویسے بھی بیٹا ہو یا بیٹی، ہر کوئی اپنی قسمت لے کر دنیا میں آتا ہے۔ سبھی دونوں بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے اور میری تو اپنی بیٹیوں میں جان بستی تھی، جیسے ہر ماں کی اپنے بچوں میں جان بستی ہے۔ زبیر کا حال بھی مجھ سے کم نہ تھا، بیٹیوں پر جان دیتے تھے، ان کی ہر جائز ناجائز بات اور ضد کو پوری کرتے۔ وقت جیسے پنکھ لگا کر اڑتا رہا، دیکھتے ہی دیکھتے شادی کو 9 سال ہو گئے، جبکہ اب تو میرے دل میں بھی بیٹے کی خواہش پر تولنے لگی۔ ڈاکٹر کے پاس بھی گئی، کیونکہ 2 بیٹیوں کے بعد دوبارہ کبھی امید سے نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے تسلی دی، سب کچھ ٹھیک ہے، بس اللہ کی طرف سے ہی دیر ہے۔ آخر کار اللہ نے ہماری دعائیں سن لیں اور میں پھر سے امید سے ہو گئی۔ ابھی 6 مہینے گزرے تھے کہ میرے ماموں اور مومانی کو رحیم یار خان جانا پڑا۔ میرا سسرال ملتان میں تھا اور میرا میکہ بھی۔ رحیم یار خان میں ماموں کی آبائی جائیداد تھی، جس کی وجہ سے زمینوں کے کچھ مسئلے مسائل حل کرنا تھے۔ پھر آخر کو ان کا ددھیال بھی وہیں پر تھا، اس وجہ سے انہیں وہاں پر جا کر رہنا پڑا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں ساری جائیداد کے معاملات حل کر لیں اور زندگی کی کچھ پل اپنے رشتہ داروں کے درمیان رہ کر گزار لیں۔ ہم سب نے ان کی خواہش کا احترام کیا اور مومانی ماموں کے ساتھ چلی گئیں، جبکہ زبیر وہ سرکاری ملازمت کرتے تھے، اسی وجہ سے ہمیں ملتان میں ہی رکنا پڑا۔ ویسے بھی سب کچھ چھوڑ کر ہم اس طرح نہیں جا سکتے تھے۔ بیٹیاں اب چونکہ بڑی ہو رہی تھیں اور اسکول میں بھی پڑھتی تھیں، پڑھائی کا بوجھ ان پر زیادہ تھا۔ پہلے تو میں خود ہی ان کو پڑھا لیتی تھی، لیکن اب میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی، اور پھر اوپر سے آئے روز ان کے اسکول سے شکایات ملتیں۔ جب بھی میں پیرنٹس میٹنگ میں جاتی تو زیادہ تر بڑی بیٹی کے حوالے سے اس کی پڑھائی کو لے کر اکثر شکایتیں سننے کو ملتیں۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ انہیں ٹیوشن لگوا دیتی ہوں۔ ایسے میں اسی اسکول میں میری بڑی بیٹی ماہین کی ٹیچر سے میری ملاقات ہوئی۔
وہ دیکھنے میں بھی اچھی تھی اور کافی خوش اخلاق بھی۔ جب میں نے اسے ٹیوشن کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ وہ اسکول کے بعد اب بہت سارے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے بچوں کو بھی ٹیوشن پڑھا دوں۔ میں نے اس کی بات سنتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا اور فوراً سے اسے کہنے لگی، تو پھر دیر کیسی؟ کل سے تم ہمارے گھر آ جانا۔ گھر کا ایڈریس میں نے اسے صحیح سے سمجھا دیا اور وہ اگلے روز سے ہی ہمارے گھر آنے لگی۔ پہلے تو مجھے اس کے بارے میں اتنا کچھ معلوم نہ تھا، پھر وہ روزانہ ہمارے گھر میں آ کر میری بیٹیوں کو ٹیوشن پڑھاتی۔ چونکہ وہ شام کے 5 بجے کے قریب آتی تھی، تب میں اس کے لیے چائے اور چائے کے ساتھ بسکٹ، نمکو وغیرہ لے کر ڈرائنگ روم میں چلی جاتی۔ ظاہری سی بات ہے، وہ دن بھر کی تھکی ہاری ہوتی تھی اور آخر کو وہ میری بچیوں کی ٹیچر بھی تھی۔ ہم نے بچپن سے دیکھ رکھا تھا ہمارے والدین کس قدر ہمارے استادوں کی قدر اور عزت کرتے تھے۔ میں بھی ویسے ہی کرتی تھی۔ جب سے بچیوں نے ٹیوشن شروع کی، ان کی شکایات اسکول سے آنا بند ہو گئیں۔ اسی حوالے سے مجھے تسلی ہو گئی، جبکہ زبیر کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بچوں کے اسکول میں آنے جانے، ان کی پڑھائی سے متعلق ساری ذمہ داری میری تھی۔ گھر میں نوکر چاکر تھے، اس وجہ سے زبیر بھی گھر کے کاموں کا بوجھ اپنے سر لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ ویسے بھی میں ان پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ گھر سے باہر مرد کو 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اچھی بیوی کی طرح میں بھی اپنے سارے فرائض بخوبی سر انجام دے رہی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جس روز میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ خوشی کے مارے میرے تو پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ ماموں ممانی خبر سنتے ہی فوراً سے ملتان آ گئے، جبکہ والدین تو ملتان میں ہی رہتے تھے۔ سب نے بہت خوشی منائی۔ میں نے اپنی بچیوں کی ٹیچر کو کچھ روز کے لیے بچیوں کو ٹیوشن پڑھانے سے منع کر دیا، کیونکہ گھر میں مہمان آتے جاتے تھے۔ بچیاں صحیح سے پڑھ نہیں پا رہی تھیں اور ویسے بھی انہوں نے اپنے پاپا سے کہہ کر پورے 1 ہفتے کی چھٹی اسکول سے لے رکھی تھی۔ ماموں اور ممانی نے ٹیچر کو نہیں دیکھا تھا۔ ابھی 3-4 روز ہی گزرے تھے کہ اچانک سے رحیم یار خان سے کال آ گئی۔ ماموں کے تایا ابو فوت ہو گئے تھے۔ چونکہ ماموں کے ددھیال میری والدہ کا بھی ددھیال تھا، اس لیے گھر کے سب بڑے فوتگی پر چلے گئے، مگر میری ممانی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ ہمارے پاس ملتان میں ہی رک گئیں۔ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد جب ٹیچر پھر سے بچیوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے آئیں تو ممانی نے جب ٹیچر کو دیکھا اس کے بارے میں مجھ سے پوچھنے لگیں۔ میں نے پھر ان کو بتایا یہ بچیوں کو ٹیوشن پڑھانے آتی ہیں، بہت ہی اچھی لڑکی ہے۔ نہ جانے ممانی کو اس میں کیا دکھا۔ ممانی اس کے جانے کے بعد مجھ سے کہنے لگیں، میری مانو تو اسے چھٹی کروا دو۔ میں ممانی کے یوں کہنے پر حیرانگی سے ان کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ ممانی پھر سے کہنے لگی، میں تمہیں صحیح کہہ رہی ہوں، مجھے یہ لڑکی ٹھیک نہیں لگی، خاص طور پر تمہارے لیے۔ تب مجھے پہلی بار ممانی کی بات دقیانوسی لگی، یعنی پرانے خیالات رکھنے والی عورت جو اس طرح کسی جوان لڑکی کا کسی اور کے گھر میں ٹیوشن جا کر پڑھانا معیوب سمجھتی تھیں۔ خیر، میں نے تو اب بات ٹال دی۔ ممانی بھی کچھ روز بعد رحیم یار خان واپس چلی گئیں۔ ممانی جو مجھ سے بات کر گئی تھیں، میرے دماغ میں تھوڑے بہت سوالات پڑنے لگے، اس لیے میں نے ٹیچر سے پھر ڈرائنگ روم میں جا کر بات کرنا شروع کی۔ چائے میں خود ہی لے کر جاتی تھی، اسی بہانے اس سے ملاقات بھی ہو جاتی اور تھوڑی بہت بات چیت ہوتی۔ باتوں ہی باتوں میں نے اس کے متعلق اور اس کے گھر والوں کے متعلق جاننے کی کوشش کی۔ تبھی اس نے بتایا کہ وہ گاؤں سے تعلق رکھتی ہے اور یہاں پر شہر میں اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے اور یہیں پر اسکول میں پڑھاتی ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اپنی منہ بھولی خالہ کے گھر میں رہائش پذیر ہے، صبح ہی پڑھانے کے لیے گھر سے نکل جاتی ہے اور رات کو گھر لوٹتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے گھر کے مالی حالات کی وجہ سے بہت ہی مجبور اور پریشان بھی ہے۔ مجھے اس کے حال احوال جان کر بہت دکھ ہوا، کس قدر وہ جوان لڑکی اور اتنی پریشانیوں میں تھی۔ پہلے تو صرف میرا ان سے یہ رشتہ تھا کہ وہ میری بچیوں کو ٹیوشن پڑھانے آتی، وہ میری بچیوں کی ٹیچر تھی، مگر اب میری اس سے دوستی بھی ہونے لگی۔ دھیرے دھیرے ہماری بات چیت زیادہ بڑھتی گئی اور وہ مجھ سے ہر بات شیئر کرنے لگیں۔ پہلے تو وہ بس ڈرائنگ روم میں ہی سیدھی آتی تھیں اور وہیں سے سیدھی واپس چلی جاتی تھیں، اب وہ گھر کے دیگر حصوں میں بھی آنے جانے لگیں، یعنی گھر میں دوسرے کمرے اور یہاں تک کہ کچن تک اس کی رسائی ہو گئی۔ کیونکہ ہمارے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، اس وجہ سے میں نے اسے ایک بہت ہی خوبصورت مہنگا جوڑا دیا، یہ سوچتے ہوئے اب تو یہ میری بہن بن گئی ہے اور ویسے بھی میری بچیوں کی ٹیچر ہے، اوپر سے بیچاری غریب اور پریشان بھی۔ اس نے بھی وہ جوڑا بہت ہی پیار سے مجھ سے لے لیا۔ ایک روز میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو وہ جو ہی بچیوں کو پڑھا کر فارغ ہوئی تو میری خیریت معلوم کرنے کے لیے میرے کمرے میں ہی سیدھی آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی،
بچیوں نے بتایا تھا کہ آج آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ مجھ سے پوچھنے لگی، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لے آؤں؟ میں اس کی اس قدر بے تکلفی پر حیران ہوتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں، تم رہنے دو، میں خود ہی چائے بنا لوں گی۔ گھر میں ویسے تو بہت ملازمین تھے مگر کچن کا کام میں خود ہی اکیلی کرتی تھی۔ ایسا ہمارے خاندان میں رواج تھا۔ زبیر کو کسی اور کے ہاتھ کا کھانا بھی پسند نہیں آتا تھا اور ایسا میں بھی نہیں چاہتی تھی۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ زبردستی کچن میں چلی گئی اور چائے بنا کر لے آئی۔ اس نے چائے بہت مزیدار بنائی تھی، جس کو پیتے ہی میں اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ پائی۔ پھر اس کے بعد وہ روزانہ ہی آ کر مجھ سے خوب ساری باتیں کرتی اور ایسے میں وہ چائے روزانہ ہی بنانے لگی۔ مجھے بھی جیسے اس کی چائے کی لت لگنے لگی، بلکہ جس روز کبھی وہ چائے نہ بناتی میرے سر میں درد شروع ہو جاتا۔ جانے اس چائے میں کیا جادو تھا، اس کو پیتے ہی مجھے عجیب سا نشہ چڑھ جاتا تھا۔ کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی فکر نہیں رہتی تھی۔ وہ شام کے وقت میری بچیوں کو پڑھانے کے لیے آتی تھی۔ ایسے میں اسے واپس جانے کے لیے رات میں کئی بار دیر بھی ہو جاتی تھی۔ اس نے یہی بتایا تھا کہ اس کی منہ بھولی خالہ کا گھر تھوڑی دور ہے، مگر رات کی تاریکی، اوپر سے جوان لڑکی، اس لیے میں فکر مند ہوتے ہوئے اکثر زبیر سے ضد کر کے اس کے ساتھ اسے بھجوا دیتی تھی۔ زبیر جو کہ ہمیشہ ہی ہر کام سے لاپرواہ رہتے تھے، ان کو میری ضد ماننا پڑتی تھی۔ تب گرمیوں کے دن تھے۔ 1 جون کو بچیوں کو اسکول سے چھٹیاں ہو گئیں۔ تبھی ٹیچر نے مجھ سے کہا کہ وہ کچھ روز کے لیے اپنے گاؤں جا رہی ہیں۔ البتہ چھٹیاں 2 ماہ کی ہیں، مگر میں 1 ہفتے بعد ہی آ جاؤں گی۔ آپ تو جانتی ہی ہیں ہمارے گھر کا گزر بسر انہی پیسوں سے ہوتا ہے۔ ایسے میں اب پورا دن بچیوں کو ٹیوشن پڑھاؤں گی، مگر ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ؟ مسئلہ کیسا؟ میں اسے پوچھنے لگی۔ وہ بولی، منہ بولی خالہ بہت باتیں سناتی ہیں، اصل میں ان کی بہویں انہیں میرے حوالے سے اب تنگ کرتی ہیں۔ ایسے میں میرا اب ان کے گھر میں رہنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تنخواہ اور اس کے علاوہ ٹیوشن سے ملنے والی فیس، ان پیسوں سے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے، اور میرا تھوڑا بہت خرچہ بھی اس سے ہی چلتا ہے۔ اس لیے میں کسی بھی ہاسٹل میں رہ کر کسی کمرے کا کرایہ نہیں دے سکتی۔ میں اس کی یہ بات سنتے ہی اسے کہنے لگی، بھلا تمہیں کیا ضرورت ہے؟ بھلا تمہاری بہن جیسی دوست جب شہر میں رہتی ہو تو تمہیں کرائے پر رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ شاید میں اس کے دل کی بات اپنے لبوں سے کہہ گئی تھی۔ اس نے فوراً سے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں 1 ہفتے بعد گاؤں سے آ جاؤں گی۔ لیکن وہ اپنے گاؤں جانے سے پہلے اپنی منہ بھولی خالہ کے گھر سے اپنا سارا سامان لے کر ہمارے گھر میں پہنچ گئی۔ میں نے اسے گھر کی اوپر والی منزل میں ایک کمرہ دے دیا۔ کمرے کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ کمرے میں اٹیچ باتھ روم تھا، اس کے ساتھ ہی بڑی سی کھڑکی بھی تھی جو گھر سے باہر صحن کی طرف کھلتی تھی۔ اس نے اپنا سامان اس کمرے میں رکھا اور اگلے ہی روز اپنے گاؤں چلی گئی، جبکہ میں نے زبیر سے پوچھا تک نہیں تھا کہ اس کو اپنے گھر میں رکھوں یا نہیں۔ جانے کیوں مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، جبکہ زبیر کو بھی جب معلوم پڑا اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد بچوں کی ٹیوٹر ہمارے گھر میں صبح صبح پہنچ گئی، مگر اس بار وہ اکیلی نہیں آئی تھی، اس کے ساتھ اس کے والد بھی تھے۔ میں سمجھی شاید اس کے والد اسے چھوڑنے کے لیے آئے ہوں گے۔ ظاہری سی بات ہے، ان کی جوان بیٹی ہے، تسلی کرنے کے لیے آئے ہوں گے۔ جس گھر میں وہ اب رہے گی، وہ گھر اور اس گھر میں رہنے والے افراد اس کے لیے ٹھیک ہیں یا نہیں۔ ان لوگوں کے آنے کی تھوڑی دیر بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس کے والد گردے کے مریض ہیں اور انہیں علاج کی سخت ضرورت ہے، اس لیے وہ یہیں پر یعنی شہر سے علاج کروانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اب وہ بھی ہمارے گھر میں ہی رہیں گے، جبکہ اس بار مجھے یہ بات تھوڑی عجیب لگی، مگر اس کے والد بہت پرکشش شخصیت کے مالک تھے، اپنی بات کو بیان کرنا بہت اچھے سے جانتے تھے، جس کی وجہ سے زبیر ان سے بہت جلد متاثر ہوئے۔ بلکہ زبیر نے ہی ان کو خود سے ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی بنے ہوئے گیسٹ روم میں رہنے کے لیے کہا۔ مجھے تو کچھ بھی بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ پھر نوبت یہاں تک آئی کہ زبیر ہی اس کے والد کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آتے جاتے تھے، یہاں تک کہ اب زبیر گھر میں سودا سلف بھی اکثر اوقات لے آتے تھے۔ مجھے اس بات کی بہت حیرانگی ہونے لگی، کیونکہ ہمیشہ سودا سلف میں گھر کے ملازمین سے ہی منگواتی تھی۔ پھر سوچا شاید میری دوست کے والد کا کچھ اچھا اثر پڑا ہوگا، ان کی کسی بات سے انہیں کوئی احساس ہوا ہوگا، یہ تو اچھی بات ہے۔ ویسے بھی میرا بیٹا اب 8 مہینے کا تھا، میں تو اس میں ہی الجھی رہتی تھی، اور پھر بیٹیوں کی بھی دیکھ بھال الگ سے تھی۔ گھر کے افراد بھی بڑھ گئے تھے، اس لیے کھانا بھی زیادہ بنانا پڑتا تھا، کیونکہ ٹیچر جس کا نام نازیہ تھا، اس کو الگ سے کھانا بنانے پر میں نے خود ہی منع کر رکھا تھا۔ نازیہ کے والد مریض تھے، اس لیے ان کے لیے الگ سے کچھ بنانا پڑتا تھا۔ ایسے میں میرا تھوڑا بہت ہاتھ بٹا دیتی تھی، مگر وہ زیادہ تر صبح ہی زبیر کے ساتھ گھر سے نکل جاتی۔
یہ کہتے ہوئے کہ اس نے اب بہت سے گھروں میں ٹیوشن پڑھانا ہوتی ہے، جبکہ زبیر انہوں نے اپنی ملازمت پر جانا ہی ہوتا تھا۔ زبیر کے آنے سے تقریباً 30 منٹ قبل نازیہ گھر میں آ جاتی تھی۔ جب میرے میکے والوں کو یہ بات پتہ چلی تو انہیں یہ بات بہت کھٹکنے لگی۔ نازیہ کے والد تقریباً 2 ہفتے ہمارے گھر میں ہی رکے۔ آپریشن کروا کر پھر وہ اپنے گاؤں واپس لوٹ گئے، جبکہ نازیہ ہمارے گھر میں ہی رہی۔ نازیہ کے والد کو بھی زبیر ہی ان کے گاؤں میں چھوڑ کر آئے۔ نازیہ اپنے والد کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا دل تو بہت چاہ رہا ہے، مگر پہلے ہی وہ بہت چھٹیاں کر چکی ہے، اس لیے اب وہ اور چھٹیاں نہیں کر سکتی، ورنہ بچوں کی پڑھائی کا خرچ ہوگا اور اس کی سیلری بھی کٹ جائے گی۔ چونکہ اب ہمارے گھر میں ہی نازیہ رہتی تھی، اس لیے میں اکثر اسے کہتی، رات کے وقت سونے سے پہلے مجھے چائے ضرور بنا کر دے دینا۔ وہ بھی بنا ماتھے پر ایک بھی بل لائے چائے بنا کر دے دیتی۔ لیکن اب چائے پی کر مجھے بہت جلدی نیند آنے لگی۔ صبح جب بھی میری آنکھ کھلتی میرے سر میں عجیب سا درد ہوتا۔ اس سے پہلے بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ ہمیشہ میں اپنی نیند پوری کر کے صبح تازہ دم ہو کر جاگتی تھی، مگر اب ایسا نہیں تھا۔ ایک روز ماموں کی کال آئی۔ اب جائیداد سے متعلق سارے مسئلے مسائل نپٹ چکے تھے اور وہ ایک ہی دن میں ہی گھر واپس آ جائیں گے۔ مجھے تو ماموں اور ممانی کے گھر میں واپس لوٹ کر آنے کی بہت خوشی ہوئی۔ گھر میں پھر سے رونق آ جائے گی۔ یہ بات سچ ہے کہ بزرگ گھر میں ہوں تو برکت بھی ہوتی ہے اور رونق بھی۔ جبکہ زبیر تھوڑے پریشان سے تھے۔ میں ان کو یوں پریشان دیکھ کر حیران ہوئی۔ پھر اگلے روز ہماری پڑوسن کسی کام سے ہمارے گھر میں آئی اور باتوں ہی باتوں میں مجھ سے کہنے لگی، ہم میاں بیوی کو تو لگتا ہے جیسے تم لوگوں کی ابھی شادی ہوئی ہے۔ میں اس کے اس انداز میں بات کرنے پر حیران ہوتے ہوئے اسے پوچھنے لگی، کیا مطلب؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیا دیکھا آپ نے؟ تبھی وہ مسکراتے ہوئے میرے کندھے پر ہلکی سی تھپکی لگاتے ہوئے کہنے لگی، چلو چھوڑو، تم بھی شادی شدہ ہو اور میں بھی، مگر میرا خاوند اب مجھے تانے دیتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہم سے زیادہ تو ان لوگوں کی شادی کو سال گزر گئے ہیں، مگر دیکھو رات بھر کہہ کے لگاتے ہیں۔ سچ میں جب سے تم گھر کی اوپر والی منزل کے کمرے میں جا کر سونے لگی ہو، ہم سے تو ٹھیک سے سویا بھی نہیں جاتا۔ شاید میں یہ تمہیں بات کبھی بھی نہ کہتی، مگر کل رات تم لوگ اتنی بلند آواز میں جھگڑ کیوں رہے تھے؟ میں نے تو اس لیے آ کر بات کرنا ضروری سمجھی، جب زندگی بہت اچھے سے گزر رہی ہو تو بلا وجہ لڑنا نہیں چاہیے۔ تبھی میرے منہ سے بے اختیار نکلا، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ گھر کے اوپر والی منزل میں تو صرف میری ایک سہیلی یعنی میری بچیوں کی ٹیچر رہتی ہیں۔ تبھی ہمسائی نے مجھ سے کہا، حیرت کی بات ہے، چلو آج تم بھی اس بات پر غور کرنا اور ہم بھی دھیان رکھیں گے۔ وہ نہایت سنجیدگی میں یہ بات کہتے ہوئے گھر سے چلی گئی اور اپنے ساتھ میرا سکون، چین سب کچھ لے گئی۔ میں نے اس روز نازیہ کے ہاتھ سے بنی ہوئی چائے نہیں پی تھی، جو میں اکثر اس کے ساتھ بیٹھ کر ہی چائے پیتی تھی، مگر اس روز میں نے اسے کہا کہ چائے یہیں رکھ دو، میں تھوڑی دیر میں پیوں گی، جبکہ اس نے مجھے بہت اصرار کیا کہ ادھر ہی بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں، لیکن میں نے اس کی بات نہ مانی۔ اس کا بھی اس روز کچھ موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ چلی گئی، میں نے کچن میں جا کر چائے گرا دی تاکہ اسے مجھ پر کوئی شک نہ ہو۔ پھر میں ٹھیک اپنے ٹائم کے مطابق سو گئی، جبکہ زبیر نے جب اچھی تسلی کر لی میں سو گئی ہوں، دبے پاؤں وہ کمرے میں سے نکلا، گھر کی اوپر والی منزل پر پہنچ گیا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ابھی تو میں اس پر صحیح سے شک بھی نہیں کر پا رہی تھی، جبھی میرا شک یقین میں بدلنے لگا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں سیڑھیوں پر چڑھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی میرے دماغ کی نس پھٹ جائے گی۔ بچے تو آرام سے سو گئے تھے۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا ٹائم ہوگا۔ جب میں اوپر والی منزل میں پہنچی، کمرے کے قریب گئی تو کھڑکی سے ان دونوں کی بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز سنتے ہی میرا سارا جسم کانپ گیا۔ میری ایسی کیفیت تھی جو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ ظاہری سی بات ہے، ایک طرف محبوب شوہر اور دوسری طرف بہن جیسی دوست جب آپ کے اعتماد اور محبت کا قتل کریں تو اس انسان پر کیا گزرتی ہے یہ بس وہی جانتا ہے۔ شاید ان لوگوں نے دروازہ اندر سے لاک نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کو اس بات کا یقین تھا نازیہ کی چائے میں ملایا گیا نشہ ہمیشہ کی طرح مجھ پر اثر کر چکا ہوگا۔ میں ہر چیز سے بے خبر سو رہی ہوں گی۔ جب مجھ میں ہمت آئی اور میں نے آگے بڑھ کر مگر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میں نے بہت جرأت دکھاتے ہوئے جب کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے دل میں یہ حسرت ہوئی، کاش میں یہ سب دیکھنے سے پہلے مر جاتی۔ ان دونوں کو اس قدر قریب دیکھ کر میری چیخ نکلی اور میں چلاتی ہوئی زبیر کی طرف بڑھی، یہ کہتے ہوئے، آپ کو یہ سب کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ میں نے زبیر کا گریبان پکڑ لیا کیونکہ وہ میرا شریک حیات تھا۔
سب سے پہلے میرا سوال کرنا اسی سے بنتا تھا، مگر وہ اب مجھ سے بہت دور جا چکا تھا۔ مجھے اس بات کی بھینک بھی نہ لگنے دی۔ پتہ تو تب چلا جب نازیہ نے اپنا جارحانہ رویہ دکھاتے ہوئے مجھے بالوں سے کھینچ کر زبیر سے الگ کرتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم زبیر پر ہاتھ اٹھاؤ، جبکہ میں نے ایسا کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ زبیر کی آنکھیں تو غصے سے لال ہو چکی تھیں، جیسے وہ میرا ابھی قتل کر دے گا۔ وہ دونوں ہر حد پار کر چکے تھے، اسی لیے تو وہ میرے سامنے اپنے گناہ پر ندامت محسوس کرنے کی بجائے الٹا مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے میں ان کی گنہگار اور مجرم ہوں۔ مجھے یوں کہنے پر میرا دل شیشے کی طرح ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ تبھی میں نے نازیہ سے کہا، ڈائن، تجھے میرا ہی گھر ملا تھا، میں نے تجھ پر احسان کیا اور اعتبار کیا، تو نے میرے احسان اور اعتبار کا یہ صلہ دیا۔ میں تجھے ایک پل بھی یہاں برداشت نہیں کروں گی، ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جا۔ یہ الفاظ سنتے ہی زبیر کی غیرت جاگی۔ اس نے میرے بازو سے مجھے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گھر کے نچلے حصے میں لے آیا۔ میں لڑکھڑاتی گرتی گراتی جب گھر کے نچلے حصے میں پہنچی تو زبیر مجھ سے کہنے لگا، آئندہ سے نازیہ سے اس لہجے میں کبھی بھی بات مت کرنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں جو کہ اپنے سچ میں ہی حواس کھو بیٹھی تھی، روتے ہوئے اس سے کہنے لگی، وہ کل کی آئی ہوئی عورت تمہیں اپنی بیوی سے زیادہ عزیز ہو گئی، جبکہ وہ تو تمہارے بچوں کی صرف ٹیچر ہے اور میں تمہارے بچوں کی ماں ہوں۔ تبھی زبیر نے مجھ پر انکشاف کیا، وہ نازیہ سے نکاح کر چکا ہے اور نازیہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کے بعد میرے بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ماموں نے تو پہلے ہی گھر واپس لوٹ آنا تھا، لہٰذا میں نے وہ رات اکیلے ہی تڑپتے ہوئے گزاری۔ تبھی مجھے ممانی کی ہوئی باتیں اپنے میکے والوں کی خبردار کرنے کے پیچھے چھپی ہوئی مصلحتیں سمجھ آنے لگیں، مگر میں شوہر پر کیے ہوئے اندھے اعتماد اور دوست سے کی ہوئی بے لوث محبت کے پیچھے بے وقوف بن گئی تھی، اور وہ مجھے بے وقوف بناتے رہے۔ اگلے ہی روز ماموں اور ممانی گھر آ گئے۔ گھر آتے ہی ان کے لیے ایک نئی بہو کا تحفہ ان کا بیٹا لے کر ان کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ مجھے تو ان کے نکاح کی بات جان کر چپ لگ گئی تھی۔ تبھی میرے گھر والے بھی آ گئے اور ماموں نے زبیر کو دو ٹوک فیصلہ سناتے ہوئے اسے بس ایک ہی بات کہی، یا تو وہ نازیہ کے ساتھ رہے گا یا پھر ہم سب لوگوں کے ساتھ رہے۔ ان کو اپنی دوسری بیوی سے نئی نئی محبت ہوئی تھی، وہ اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ زبیر نے نازیہ کو ہی چنا۔ زبیر کے اس چناؤ پر مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا، کیونکہ رات بھر میں جو آنسو بہاتی رہی تھی اس میں زبیر سے کی ہوئی محبت کو بھی دفنا چکی تھی۔ زبیر کا فیصلہ ماموں نے قبول کر لیا اور اسے گھر اور جائیداد میں سے نکال دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ساری جائیداد میرے اور بچوں کے نام کر دی، اور وہ بڑا سا گھر بھی۔ اس کے حصے میں اس کی سرکاری ملازمت اور اس کی پیاری لاڈلی محبوبہ دوسری بیوی آئی۔ کچھ ہی دنوں بعد زبیر نے مجھے طلاق کا نوٹس بھی بھجوا دیا۔ مجھے طلاق ہو گئی۔ زبیر چونکہ ماموں اور ممانی کا اکلوتا بیٹا تھا، ممانی چونکہ والدہ تھیں، ان کی محبت اپنی جگہ پر تھی، ایسے میں وہ اکثر زبیر سے ملنے اس کے سرکاری گھر میں چلی جاتی تھیں۔ ان کی منہ زبانی ہی سنا زبیر اب دل ہی دل میں پچھتاتا ہے، مگر وہ یہ کہتا نہیں۔ نازیہ جس نے جائیداد کی لالچ میں زبیر کو پھنسایا تھا، اس سے شادی کے بعد اب زبیر کے پاس جائیداد تو تھی نہیں، اس لیے نازیہ اس بات پر نالاں ہے۔ زبیر کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ نازیہ جو کہ ایک پرائیویٹ نوکری کرتی تھی، اس نے وہ بھی چھوڑ دی۔ سرکاری ملازمت پر گھر کا گزر بسر تو اچھا ہو رہا ہے، مگر آئے روز نازیہ کی بڑی بڑی فرمائشیں گھر کا سارا ماحول خراب کر کے رکھ دیتی ہیں۔ میں ممانی کی باتیں خاموشی سے سن لیا کرتی، جبکہ ممانی یہاں تک کہتی تھی کہ زبیر بچوں کا حال پوچھتا ہے اور بغیر کوئی لفظ ادا کیے تمہاری خیریت بھی معلوم کر لیتا ہے، مگر اب زبیر کس حالت میں ہے اور کس حال میں ہے اور کیا کرتا ہے، ہم لوگوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ زمینوں سے آیا ہوا ٹھیکہ اور دکانوں سے آیا ہوا کرایہ، اس کے علاوہ ماموں کے کاروبار سے آنے والی آمدنی سے ہمارا بہت ہی اچھا گزر بسر ہو رہا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ بچوں کو والد کی کمی ابھی تک محسوس ہوتی ہے۔ میں جو پہلے ہر انسان کا احساس کر لیا کرتی تھی، کسی کے دو میٹھے بول بولنے پر اس پر بنا کسی قسم کا سوال اٹھائے اعتبار کر لیا کرتی تھی، اب کسی پر بھی اعتبار نہیں کر پاتی۔